حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت لوط علیہ السلام، جن کو بائبل میں حضرت لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی پرورش ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پیغام سے محبت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے اور اس پر ایمان رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب سب ان کا مذاق اڑاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کے ساتھ مل کر انسانوں کو اسلام کی دعوت دینے اور پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے خشکی اور سمندر سے دور دور کا سفر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی فلسطین کی طرف ہجرت کے دوران انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ لوط علیہ السلام کو سدوم کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول کے لیے چنا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے نئے نبی کو ہدایت کی کہ وہ اردن اور فلسطین کے لیے کی سرحد پر واقع شہر سدوم کا سفر کرے، اس مشن کے ساتھ ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف گناہ کیا تھا۔ سدوم ایک ترقی پذیر شہر تھا جس میں بہت سے مسافر تاجر اور تاجر تجارت کے لیے آتے تھے، تاہم اس وقت کے دوران سب سے زیادہ مجرمانہ سرگرمیوں کے ساتھ سدوم بھی بدعنوان ترین شہر تھا۔ سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو اکثر راستے میں بند کر کے ان کا سامان لوٹ لیا جاتا تھا اور بعض اوقات بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن اس بدعنوان قوم کی طرف سے سب سے زیادہ بدنام زمانہ فعل ہم جنسی پرستی تھا۔ اب ہم بتا رہے ہیں آپ کو ہم جنسی پرستی کا تعارف۔ ہم جنسی پرستی کو دنیا میں لوط علیہ السلام کی قوم نے متعارف کرایا تھا۔ بنی نوح انسان کی تاریخ میں سدوم سے پہلے کسی نے بھی ہم جنسی پرستی کا تجربہ یا مشق نہیں کی تھی۔ یہ شرمناک عمل اس قوم کا معمول تھا اور پوری آبادی اس میں مصروف تھی۔ وہ اپنے طرز عمل پر بے حد فخر کرتے تھے، اس کے بارے میں کھل کر بات کرتے تھے اور کھلے عام ان کی غیر اخلاقی رویوں میں مشغول تھے۔ نبوت اور اپنے نئے مشن سے خوش ہو کر حضرت لوط علیہ السلام جلدی سدوم میں آباد ہو گئے اور اپنی قوم کو اسلام کے دائرے میں لانے کے طریقے وضع کرنے لگے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی قوم اس وقت کی سب سے کرپٹ قوم تھی، لیکن اس نے پختہ یقین رکھا اور امید کی اور دعا کی کہ وہ جلد ہی اپنے طریقوں کی گمراہی کو دیکھیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں داخل ہوں گے۔ جلدی حضرت لوط علیہ السلام شہر کے لوگوں کے پاس پہنچے اور انہیں ان کے رب کی یاد دلائی۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورہ اسراء کی آیت 163-160 میں بیان ہے۔ حیران ہو کر شہر کے آدمی آپس میں بحث کرنے لگے، یہ شخص ہمارے شہر میں داخل ہوا ہے اور ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ واضح طور پر وہ اس سے کچھ حاصل کر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جواب دیا، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے ہم جنسی پرستی کا معاملہ اٹھایا اور انہیں بتایا کہ یہ واقعی ایک غیر اخلاقی عمل ہے۔ فرمایا کہ تم جہانوں میں مردوں کے پاس جاتے ہو اور جن کو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنا کر چھوڑ دیا ہے، بلکہ تم فاسق لوگ ہو۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ اس طرح کے عمل کا حصہ بننے پر کبھی راضی نہیں ہوں گے اور انہیں اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کیا۔ فرمایا میں در حقیقت ان لوگوں میں سے ہوں جو سخت غصے کے ساتھ ناپسندیدہ ہیں اور آپ کے عمل پر غصہ کرتے ہیں۔ اس نے مزید ان کو خبردار کیا کہ اگر وہ اپنے طریقے پر چلتے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سخت عذاب رکھا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بات سن کر سدوم کے مرد اور عورتیں بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کو دھمکی دے کر اپنے شہر سے بھگانے کی سازش کی۔ اگر تم باز نہ آئے تو اے لوط علیہ السلام، بے شک تو نکالے جانے والوں میں سے ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ پیغام قرآن میں دیا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا
اور انہیں جھوٹا قرار دیا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں کوئی خوف ہے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر رب کائنات کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ کیا تم تمام مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاؤ گے، ان لوگوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ نے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے؟ بلکہ تم وہ لوگ ہو جو ہر حد سے گزر چکے ہو۔ ان قوم نے کہا، اے لوط علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے تو ہماری بستیوں سے نکل جانے والوں میں سے ہوگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سخت پریشان تھے۔ لوگوں کے اسلام کی طرف رہنمائی کے لیے سالہ سال کی انتہا کوششوں کے بعد بھی کسی ایک شخص نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ بے پناہ مصائب برداشت کرتے ہوئے اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے صبر کے ساتھ کوشش کرتے ہوئے اس نے انہیں ڈانٹا، تم وہ گناہگار کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس اپنی شہوت کی تسکین کے لیے جاتے ہو، شہرا پر ڈاکہ ڈالتے ہو اور اپنی مخلوقوں میں برے کام کرتے ہو؟ وہ جانتے تھے کہ وہ غلط تھے، لیکن انہوں نے اس کے پیغام کو کم کرنا جاری رکھا، کھلے عام اس کا مذاق اڑایا۔ ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اس طرح سدوم میں اللہ جل جلالہ کی تعریف کرنے والا واحد گھرانہ حضرت لوط علیہ السلام تھا۔ جب وہ اور اس کی بیٹیاں اپنے دین پر ثابت قدم رہیں تو اس کی بیوی نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے میرے رب، فساد کرنے والوں کے خلاف میرا ساتھ دے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت 3 فرشتوں مردوں کے بھیس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان بنا کر بھیجے۔ ابراہیم علیہ السلام جو فرشتوں کو پہچاننے میں ناکام رہے، نے اپنے مہمانوں کے لیے ایک عظیم الشان دعوت تیار کی، لیکن اس کے مہمانوں نے ان کو پیش کیے گئے کھانے سے انکار کیا۔ سدوم اور عمورہ تباہ ہو گئے کی داستان۔ پھر فرشتے خوبصورت جوانوں کے بھیس میں سدوم کی طرف بڑھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی جو ایک مومن تھی نے خوبصورت مردوں کو شہر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے باپ کے پاس بھاگی اور انہیں 3 آدمیوں کی اطلاع دی۔ حضرت لوط علیہ السلام مردوں کے پاس گئے اور سدوم شہر میں ان کا استقبال کیا۔ وہ سدوم کے مردوں کے ہاتھوں جوانوں پر ہونے والے انجام کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے مردوں کو اپنی حفاظت کے لیے شہر چھوڑنے پر راضی کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کو جانے کے لیے کہنے میں بہت شرمندہ تھے، اس لیے انہوں نے مہمانوں کو اپنے گھر کی طرف رہنمائی کی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان تینوں خوبصورت مردوں کو کسی نے نہ دیکھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ایک کافر تھی نے ان مردوں کو اپنے شوہر لوط کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ جلدی سے شہر کے مردوں کے پاس گئی اور انہوں نے بتایا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں 3 پرکشش نوجوان ہیں۔ لوگ اس خبر پر خوش ہوئے اور آہستہ آہستہ لوط کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور اس کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے آواز دی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی عقل مندی آدمی نہیں ہے؟ بے چین ہو کر مردوں نے واپس چلایا، کیا ہم نے آپ کو لوگوں کی میزبانی سے منع کیا ہے؟ سدوم کی پوری قوم اب لوط علیہ السلام کی دہلیز پر جمع تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ بے صبر ہو گئے اور اس کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ غضبناک ہو کر لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، یہ قوم کی لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں، قانونی طور پر شادی کرنے کے لیے اگر آپ کو ایسا کرنا ہی چاہیے۔ مردوں نے جواب دیا، تم جان چکے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور واقعی آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کرپٹ لوگوں کے سامنے بے بس ہو گئے، کاش میں آپ کے خلاف کچھ طاقت رکھتا یا کسی مضبوط طاقت میں پناہ لے سکتا۔ اس نے سوچا، پھر تینوں آدمی کو بولے، اے لوط، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، لہٰذا وہ آپ تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام پھر لوط کے گھر سے باہر نکلا اور مردوں کو مارا، جس سے تمام آدمیوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ حیران اور غصے میں آدمی چلایا، یہ کیا جادو ہے جس نے ابھی ہمیں مارا؟ یہ کہاں سے آیا؟ اے لوط علیہ السلام، اس کے پیچھے آپ ہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کل ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔
اندھے لوگ اگلے دن لوط کو ہلانے کرنے کے لیے سازش کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے